سرپرست جو ہمارے لیے رہنمائی کا سبب اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں. میں درخواست گزار ہوں ہمارے انتہائی محترم وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور پروفیسر ڈاکٹر اسرت زیدی صاحب سے میں بالکل مختصر سی بات کروں گا. کچھ میری طبیعت بھی ناساز ہے، لیکن یہ ایسا موقع تھا جو میں مس بھی نہیں کرنا چاہتا. اور خصوصاً جو ایک تحریک ہم نے چلائی ہے کہ جب بھی قاسم علی شاہ صاحب جیسے منفرد اسپیکر، موٹیویشنل اسپیکرز جب ہمارے درمیان ہوں تو ہم ان سے کوسچن اینڈ آنسر سیشن کریں، اور جب مجھے موقع ملے تو میں خود اس کو اچھے طریقے سے موڈریٹ کروں. آج کی جو بات کا لباب ہے وہ یہ ہے کہ چوائس ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمارے پاس ایک بڑی اچھا میڈیم مہیا ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس دور میں رہتے ہیں کہ یہ ایک ملٹیپل ورائٹی آف میڈیمز ہمارے پاس موجود ہیں، اور ایک ایسا اسٹرانگ میڈیم سوشل میڈیا ہے کہ جس سے ہم ایک لمحہ خرچ کیے بغیر جو ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپریس کر دیتے ہیں، کسی اچھے کام میں شریک ہو جاتے ہیں. تو مین میسج ہمیں نکل رہا ہے کہ وی آر لکی ٹو ہیو دس انسٹرومنٹ ان آور ہینڈس. اب چوائس ہم پہ ہے کہ ہم کس طریقے سے یوز کرنا ہے، کیا ہم سے ایڈکٹ یا پھر ہم جو ہے ہم اس کو بڑے سلیکٹڈ مینر میں اپنی تربیت، اپنی تعلیم کے لیے استعمال کریں گے. یہ ہمارا چوائس ہے. اس میں آپ نے 4 چیزیں بتائی کہ ٹائم ہمارا صرف ہوتا ہے جب ہم ڈیجیٹل پروڈکٹس کو یوز کرتے ہیں، ہماری چوائسز افیکٹ ہوتی ہیں، ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، اور ہمارا سوشل بینک جو ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس بہت سارے دوست ہیں، بہت زیادہ مزاج، لیکن وہ دوست جو کہ ہمارے قریب بیٹھ کر ہمارا ہاتھ ہمارا تھام کر جو ہے ہماری بات سن سکیں، ان کی کمی ہوتی ہے. آپ وہی ہوتے ہیں جو آپ تلاش کرتے ہیں. اس سے بھی بڑی بات آپ نے بڑی کہی کہ بڑی منزلوں کا مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتا. اگر آپ کا مقصد، اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جیسے تعلیمی ادارے میں طالب علم ہیں، اگر آپ کا مقصد بڑا ہے، چھوٹی ڈسٹریکشن جو سوشل میڈیا سے آپ کو مل رہی ہیں وہ نہ کیجیے، اس میں وقت ضائع نہ کیجیے، کیونکہ اس سے آپ کو نقصان ہوگا. تو اور یہ بھی سمجھیے کہ یہ ایک ایڈکشن ہے. یہ پروڈکٹ اس طرح کا ہے کہ یہ آپ کو آپ کی سمجھ ہوتے ہوئے بھی ایڈکشن کی طرف لے جا رہا ہے. تو ہم نے اس سے بچت کرنی ہے، اس کو بہترین طریقے سے یوز کرنا ہے. جیسے شاہ صاحب نے خود کہا کہ پوڈ کاسٹ کتنے لوگ آپ میں سے سنتے ہیں؟ دیکھیے وہ سب سے پازیٹیو چیز ہے. ٹیڈ ایکس کی اسپیچز آپ لوگ کتنے لوگ سنتے ہیں اپنے موبائل سے؟ دیکھیے مجھے آدھے سے بھی زیادہ کم ہاتھ اٹھے نظر آ رہے ہیں. یہ وہ پازیٹیو ایلیمنٹس ہیں کہ جو ہمیں اپنی موبائل ٹیکنالوجی سے ملتے ہیں. پہلے ہمیں بڑی مشکل سے کسی نے کوئی ویڈیو ریکارڈ کر کے کہیں ڈالی ہوتی تھی، اس کو ڈھونڈ کے دوست ہمیں پہ بتا رہے ہوتے تھے فلاں جگہ پہ وہ تقریر ہے. اب آپ ایک کلک سے آپ ٹیڈ ایکس پہنچ جاتے ہیں، آپ BBC پوڈ کاسٹ پہ کو ایکسیس کر لیتے ہیں، اور جو دوسری سورسز ہیں آپ وہ کر لیتے ہیں. لہذا اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو قیمتی جانیے. اور خصوصاً یہ جو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ تر ہمارے بہت سے بچے ہمارے انٹرمیڈیٹ کے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ہمارے ڈگری ہماری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. تو جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے 4 سال ہمارے ساتھ گزر رہے ہیں. یہ 4 سال جو ہے اس سرور میں گزاریے کہ میں بہت بڑا خوش قسمت انسان ہوں کہ میں گورنمنٹ کالج میں آ گیا ہوں. مجھے بہترین اساتذہ، بہترین تعلیمی ادارہ موجود ہیں، اور میں نے یہ وقت اپنا بہترین طریقے سے سوشل میڈیا سے مستفید ہو کر گزارنا ہے، نہ کہ میں اپنا وقت ضائع کروں اور بعد میں پچھتاؤں کہ کاش جب میں گورنمنٹ کالج میں ہوتا تھا اس وقت اپنا وقت اچھے طریقے سے سب کیا. جہاں تک انٹرمیڈیٹ کی
بات ہے, مجھے بہت خوشی ہے. ہمارے برائٹ آف دا برائٹسٹ جو ہیں وہ ہمارے درمیان آتے ہیں, اور آپ کا بھی بڑا مقصد ہوتا ہے کہ بھئی یا تو آپ پروفیشنل کالجز میں چلے جائیں, میڈیکل کالج, انجینئرنگ کالج میں, یا آپ واپس گورنمنٹ کالج میں آ جائیں. اب ہم نے جو ایک وجہ سے, جس کی وجہ سے ہم اپنے انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس کو کھو دیتے تھے, وہ تھا لا اسکول. کیونکہ بہت سے بچے لا پڑھنا چاہتے تھے تو وہ پنجاب یونیورسٹی چلے جاتے تھے ہمارے پاس, یا پھر پرائیویٹ اسکولس میں چلے جاتے تھے. اب ہمارے پاس لا اسکول تھے. ایک اور وجہ سے بھی ہم اپنے انٹرمیڈیٹ کے بچوں کو کھو دیتے تھے, وہ تھا کہ ہمارا پاس 4 سال کا بزنس ایجوکیشن, بزنس مینجمنٹ کا کوئی پروگرام نہیں تھا. وہ بھی ہم نے پچھلے سال شروع کیا ہے. لہٰذا بہت سے انٹرمیڈیٹ بچے جن پہ آج ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, نہ صرف یہ ہمارا نام روشن کریں گے اپنے پروفیشنل کالجز میں جا کے, بلکہ جب یہ واپس گورنمنٹ کالج میں آئیں گے تو یہ وہ 2 بچے ہوں گے جو مینرزم سیکھ چکے ہیں, جو ایک اچھے طریقے سے ہمارے اچھے پروگرامس کو لے کے چلیں. اچھا, میرے اس تقریر کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ سب کو انکریج کروں سوال و جواب پہ. ابھی تقریباً 10:35 ہو رہے ہیں. ہم 25 منٹ کوشش کریں گے کہ ہم 25 منٹ میں آپ مختصر سے سوال کریں گے, اور وہ سوال جو ہیں قاسم شاہ صاحب اس کا جواب دیں گے. اس میں اگر مجھے بھی کچھ ایڈ کرنا ہوگا یونیورسٹی پرسپیکٹو سے تو وہ بھی میں کروں گا. ہاں سر, میرا نام محمد حمزہ ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو نیو بورن بیبی ہیں, جس کا چھوٹا بچہ ہے, تو کون سی اس کی مطلب ایسی ایج ہے کہ جس کے اوپر ہمیں الاؤ کر دینا چاہیے کوئی بھی الیکٹرانک گیجٹ کہ آپ اس کو فریلی یوز کر سکتے ہو؟ بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اچھا, گزارش یہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے انہی ایام میں کووڈ شروع ہوا تھا, اور کووڈ سے پہلے ہم لوگ بچہ چھوڑیے بڑوں سے موبائل یونیورسٹیوں میں چھین رہے تھے. اب ہم پکڑا رہے ہیں خدا کے لیے کہ ڈیجیٹل میڈیمز پہ آ جائیے. میری بیٹی 2 کلاس میں ہے, اس کی آن لائن کلاس میں اس کو لیپ ٹاپ نہ دوں, اس کو موبائل فون نہ دوں تو وہ کلاس نہیں ہو سکتی. اچھا, اگر وہ نہیں تو کم از کم اس کی مدر کو سپورٹ کرنا پڑتا. یہ جو جتنے ماڈرن میڈیمز آئے ہیں ان کی اہمیت سے انکار نہیں. میں ایج کی بجائے آپ کو ایک چھوٹا سا اسلوب یا ایک اصول بتا دیتا ہوں, جس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو جن کے بچے ہیں وہ بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں, جن کے گھر میں بچے ہیں وہ بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں. اصول سر اگر آپ بیٹھ جائیں نا تو آپ میرے لیے بہت ادب میں کرتا ہوں, میرے دل کی دھڑکن بن جاتی ہے. یہ زندگی میں نے 2 بار ہی کسی اچھا جی, آپ گھر میں کبھی ایسے ہوا کہ گھر میں گاڑی آئی, میڈم گاڑی آئی اور ہم نے پارک کر دیا. کبھی ایسے ہوا کہ گاڑی جو آئی تھی وہ آپ اپنے بیڈ روم تک لے گئے اور تکیے کے نیچے رکھ دیا, اور تھوڑی دیر بعد دیکھیے جہاں آپ نے گیرج میں پارک کی تھی پارک تھی. ایسے ہی ہے نا جی. مہربانی فرما کے گھر میں پہلا اصول یہ ہونا چاہیے کہ سیل فون سب چیزیں یہ پارکنگ پہ لگا, نمبر 1. نمبر 2, اس سے جان چھڑانے کا بہترین طریقہ یہ ہے آپ اپنے لیے بھی ٹائم رکھیں کہ میں نے اس ٹائم میں اسے استعمال کرنا ہے یا اتنی دیر بعد استعمال کرنا ہے. نمبر 3, تیسرا اصول یہ, آپ کنڈیشنز رکھیں کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے میں نے ان ٹارگٹس کو سامنے رکھنا ہے اور اس کے علاوہ میں نے کسی طرف ٹریک سے باہر نہیں جانا. نمبر 4, جو ڈیپینڈنٹ ہے آپ پہ یعنی بچے, خدا کے لیے ان کو مانیٹر کریں, ان کو چیک کریں, ان کی ہسٹری کو چیک کریں, ان کو فلٹر لگا کے دیں, ان کو کہیں نہ کہیں آپ نے خود بٹھا کے دکھانا اور واپس لینا ہے. کیونکہ چھوڑیں گے تو بالکل ایسے ہی ہے. کسی نے ایک مثال دی ہوئی ہے کہ ایک شراب کی بوتل ایک زہر سے بھرا ہوا پیالہ اس سے زیادہ خطرناک ہے سیل فون, کیونکہ یہ تو شاید نشہ ہے, یہ تو شاید مار دے گی. یہ جو سیل فون ہے یہ مارتے مارتے بندے کو مارے گا. اور سر ایسے کیس میں نے دیکھے جن میں یہ بڑا ایک میں آپ کو ٹریجک بتا رہا ہوں, جس میں ماں ڈاکٹر ہے, ہسبینڈ پروفیسر ہے یا کوئی کارپوریٹ میں جاب کر رہا ہے, بچہ چھوٹا ہے, اور انہوں نے اس چھوٹے بچے کو 1.5 کے بچے کو گھر کی کام والی کے حوالے کر دیا, کیونکہ دونوں دفتر جانا ہوتا. گھر کی کام والی نے, کیونکہ پاکستان میں ہر کوئی اپنا کام دوسرے کے حوالے کر رہا ہے, تو اس نے اپنا کام حوالے کر دیا سیل فون کے. ٹھیک ہے جی. اور اس پہ تو بے شمار چیزیں ہیں. 2-2.5 سال کا بچہ ایک بڑے ذہنی مرض کے ساتھ
وہ ADHD ہے, وہ کوئی بڑا نیورو پرابلم ہے, اس کے ساتھ وہ بچہ لے کر پھر رہے ہیں اور وہ بچہ ساری زندگی کے لیے باہر کون؟ ہم نے اصل میں جان چھڑانے کے لیے اس کا حل یہ ڈھونڈا ہوا ہے. زیادہ تر کر رہے ہیں چلو سیل فون لگا کے موبائل فون پہ لگاؤ. اب وہ جو کچھ سن رہا ہے اس سے اس کے برین کو, مائنڈ کو سافٹ ویئر کیسے مل رہے ہیں, سوچنے کے انداز کیسے مل رہے ہیں, پھر کانٹینٹ کیسا مل رہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں گھر میں گیا تو بچہ بھاگتا ہوا آگے کہتا ہے انکل میری شکتی دیکھیں. اب مجھے پتا تھا کہ اس گھر میں کتنی شکتی دیکھی جاتی ہے. وہ جو شکتی ہے وہ دیکھتا ہے تو اسے شکتی کی ڈکشن ملی ہے نا, ہماری ڈکشنری میں شکتی کا ورڈ نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے وہ اگلی بات اس نے کی کہ انکل میں بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہوں. میں نے کہا میرا بچہ زبردست 7 پھیرے بھی لینا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا یہ کیا ہو رہا ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ مانیٹر کریں, واچ کریں, دیکھیں. بلکہ میں تو سم ٹائم کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے رشتوں میں بھی ایک دوسرے کے سیل فون کبھی کبھی چیک کرنے چاہیے, بہت ضروری ہوتے ہیں. جی میرا نام ملائکہ محسن ہے اور میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کیونکہ یوزلی فونس بچوں کو کالج میں آ کے دیے جاتے ہیں, مطلب پراپر جو آپ کا پرسنل فون ہوتا ہے. لیکن آپ نے جس طرح کہا کہ ایجوکیشن نہیں ہے کہ آپ ڈیجیٹل میڈیا کو کیسے یوز کریں, تو ڈونٹ یو تھنک کہ اٹ شوڈ بی اے پارٹ آف آر کریکولم کہ بچوں کو سکھایا جائے, اینڈ ہاؤ کین وی کنٹریبیوٹ کہ ہم اس کو کس طرح کریکولم کا بہت اچھا کوشچن ہے بیٹا. بیٹے 2 چیزوں کو میرا خیال ہے گورنمنٹ کالج کو اور پاکستان کے سارے تعلیمی نظام میں یہ 2 چیزیں ایڈ ہونی چاہیے. نمبر 1 ہمیں سائبر لاز کو پڑھانا چاہیے. آپ کو پتہ ہے جب سائبر والے FIA والے بیٹھی بیٹا ایک کرمنل کو پکڑتے ہیں جو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے, ہراس کر رہا ہوتا ہے, وہ 5 دن تک چتر کھاتا ہے اور 5 دن نہیں مانتا کہ میں نے کرائم کیا. اس کی ڈکشنری میں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس نے کرائم کر دیا. جیسے کسی کو پتہ نہیں اس نے اشارہ توڑا ہے, کاٹا ہے, جرم ہو چکا ہے, اسی طرح اس کرمنل کو پتہ نہیں ہوتا وہ کرائم کر رہا ہے. تو ہمیں اپنی تعلیم کے نظام میں سائبر لاز کو شامل کرنا چاہیے. دوسرا سوشل میڈیا کا پروڈکٹیو یوز یہ بھی استعمال کرنا چاہیے, ہمیں بتانا چاہیے, پڑھانا چاہیے. ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ پاکستان کے آج بھی تعلیم کے نظام میں جہاں کمپیوٹر پڑھایا جا رہا ہے فلاپی ڈسک پڑھائی جا رہی ہے. دنیا چلی گئی گوگل کلاؤڈ ان چیزوں پہ اور ہم پڑھا رہے ہیں فلاپی ڈسک, ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم یہیں بیٹھے ہیں. میرا نام محمد ولی علی خان ہے. I'm a student of General Science Part 1. So you defined attention engineering. Being an attention engineer yourself, don't you think that attention engineering is a negative part of social media? And if it is, how can we make it a positive part of our social media? الٹیمیٹ یہ بنا ہی, دیکھیں یہ پیچھے بازار ہے نارکلی, یہ کس کے لیے بنا ہے؟ یہ خریداری کے لیے بنا ہے. یہ اس لیے نہیں بنا کہ لوگ پیسے نہ خرچیں. اس کے باہر کہیں بورڈ یا بینر نہیں لگا ہوا کہ اس بازار میں جانا ہے تو پیسے نہیں خرچنے. یہ بنا ہی اس لیے ہے کہ کنزیومر آئے, استعمال کرنے والا پیسے خرچے, خریدے. یہ سوشل میڈیا اس پرپس کے لیے بنا ہے. اس سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, سوچئے کہ اگر ایک یوٹیوبر منتھ کا ملین روپیز کما رہا ہے تو فیس بک والے یا یوٹیوب والے کتنا کما رہے ہیں؟ آپ اس کو ذرا اس اینگل سے سوچئے گا. تو وہ کبھی چاہیں گے کہ ان کا ریونیو کم ہو جائے, وہ کبھی چاہیں گے کہ ان کی انکم کم ہو جائے. تو انہوں نے اس کو ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے کہ اس میں اٹینشن اور اٹینشن انجینئر جو نہ چاہتے, اس کی ڈگری کوئی نہیں ہے, لیکن جتنے تھم نیل بنانے والے ہیں, جتنے ڈیزائن کرنے والے ہیں, جتنے ڈیجیٹل والے ہیں, جو تھوڑا ہم پڑھانے لگ پڑے ڈیجیٹل کو, وہ سب کے سب اٹینشن انجینئرنگ کو جانتے ہیں. آپ کا کمال ہے کہ آپ اس سے بچتے کیسے. آپ کا کمال ایسے ہے کہ آپ ایک اور چھوٹی سی مثال لیجیے. اخبارات جو بڑے سستے اور تھکے ہوئے اخبار ہوتے ہیں, میں نام نہیں لیتا ہوں, ان کی سرخیاں کبھی پڑھیے. وہ سرخیاں ایسی ہوتی ہیں کہ گزرنے والا رک کے خرید لیتا ہے اور اندر سے کچھ بھی نہیں نکلتا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آج سے 4 سال پہلے میں نے ایک اخبار دیکھا, اس اخبار پہ بڑی سی سرخی تھی, عمر شریف انتقال فرما گئے. خدا کی پناہ, میں نے کہا عمر شریف انتقال فرما گئے. عمر شریف صاحب میں پچھلے سال انتقال فرمایا ہوں, لیکن میں 4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. سر میں نے وہ اخبار خریدا, گاڑی میں بیٹھا, پڑھنا شروع کیا تو پتہ لگا ایک عمر شریف ایجپٹ میں بھی ہے, وہ انتقال ہوا. تو اٹینشن انجینئر اخبار میں بھی تھا جو سرخی بنانا جانتا تھا. آج کا اٹینشن انجینئر تھم نیل بناتا ہے, ڈسکرپشن لکھتا ہے, کانٹینٹ لکھتا ہے, تھم نیلز بناتا ہے, آئیکونز بناتا ہے, سائنس ایسے بناتا ہے جس سے پوری طور پہ کیا ہوتا ہے, ٹریفک آ جاتی ہے. آپ بچیں, آپ اس سائنس کو سمجھتے ہوئے بچیں گے کیا ہو رہا ہے. جی My name is Kinza Mubin and I'm the student of BS Mathematics first semester. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم نے لانگ ٹرم گولز بنائے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ وے نہیں پتا کہ ہم کس وے سے اس گولز کو اچیو کر سکتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
بڑا بیسک کوشچن ہے بیٹا. آپ سب سے گزارش ہے کہ جس کی بھی زندگی میں لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں, لانگ ٹرم گولز کوئی ڈاکٹر انجینئر بننا نہیں ہوتا. لانگ ٹرم گول کا مطلب ہے پوری زندگی کے عوض آپ کیا لینا چاہتے ہیں, پوری زندگی لگا کے کیا امپیکٹ آپ کریٹ کریں, پوری زندگی دے کے آخر کار آپ کو کیا ایسا ملے گا کہ جب آپ دنیا سے جا رہے ہو تو آپ سیٹسفائی ہوں. پوری زندگی کے بدلے آپ کو اطمینان کتنا ملے گا, پوری زندگی کے بدلے آپ یہ کہہ سکیں کہ میں دنیا کو کچھ دے کر گیا ہوں اور دنیا سے جا رہا ہوں تو اس دنیا پہ میں نے کچھ اچھائی کی ہے. آپ لانگ ٹرم گولز اور ویژن یہ ہوتے ہیں. آئی ریکویسٹ سر, ایف سی کالج یونیورسٹی میں اسٹیفن کوے کی بک 7 ہیبٹ آف ہائیلی افیکٹو پیپل کو گریجویشن میں تھوڑا سا شامل کیا گیا. جوڈیشل اکیڈمی میں میری ریکمینڈیشن پہ ہمارے چیف جسٹس نے ججوں کی گرومنگ میں 7 ہیبٹ کو شامل کر لیا. وائس چانسلر صاحب آپ بڑے پروگریسو ہیں ماشاء اللہ, اور آپ جیسا وائس چانسلر کام ہی گورنمنٹ کالج کو ملے. آئی ریکویسٹ سر آپ اسٹیفن کوے کی بک 7 ہیبٹ کا کچھ پارٹ, اور اسپیشلی ارجنٹ امپورٹنٹ والا جو پارٹ ہے, ایک چیپٹر, وہ کہیں نہ کہیں گریجویشن کے بچوں کو لازمی پڑھا دیجیے. ان کو زندگی میں پتہ لگ جائے کہ وہ چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں, وہ ارجنٹ نہیں ہے, وہی اصل میں لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں. میں روز کچھ پڑھتا ہوں, روز کچھ کرتا ہوں, جس کا فوراً ریوارڈ نہیں مل رہا, اس کا ریوارڈ آخر کہیں جا کے مجھے ملے گا. اور آپ سے جو میں بات چیت کر رہا ہوں, یہ اگر میں نے سب چیزیں بیٹا ڈگری میں پڑھی ہوتی میں آپ کو کبھی نہ پڑھا سکتا. یہ سب چیزیں میری پریکٹس میں رہی, زندگی کے 23 سالوں بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, تو اس کا کوئی امپیکٹ ہے. سو یہ چھوٹی سی ریکویسٹ کہ 7 ہیبٹ کو تھوڑا سا اس کا حصہ ہمیں سلیبس میں کورس میں کہیں نہ کہیں پڑھا دینا چاہیے. جی, میں شاہ صاحب کا بہت مشہور ہوں کہ میں شاہ صاحب سے موٹیویشن ہو کر میں زندگی کی اسٹیج میں پہنچا ہوں, اور میں بیسیکلی بلتستان سے ہوں, اور میں شاہ صاحب کے موسٹلی میں فین بھی ہوں, اور میں موسٹلی سنتا بھی رہتا ہوں کہ میں زندگی میں بہت سارے مسائل پرابلم فیس کرتے ہوئے میں نے شاہ صاحب کے یوٹیوب چینل میں سنتا رہتا ہوں, اور میں شاہ صاحب کا آج دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور شاہ صاحب کو ملنے کا مجھے آج موقع ملا. اور میں شاہ صاحب سے سوال کر لیے, میرا سوال ہے کہ شاہ صاحب زندگی کے جب ہم منزل کی طرف رواں ہو جاتے ہیں اور دوا ہو جاتے ہیں, اس دوران ہم گر جاتے ہیں, پھر ہم کوئی اسٹرگل کرتے ہیں, پھر گر جاتے ہیں, ہم جا کے قریب بھی جاتے ہیں, پھر گر جاتے ہیں, لیکن اس دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ مجھے میں کافی آپ کے جو اس چینل میں دیکھتا ہوں, لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا. بہت شکریہ جی. گزارش یہ ہے کہ آپ سب آج سے ایک اصول بنا لیجئے, اور وہ اصول یہ ہے کہ زندگی میں گرنا میٹر نہیں کرتا, زندگی میں گر کے نہ اٹھنا میٹر کرتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ آپ گرے ہم گرتے ہم سارے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. میرا بیٹا میرا زندگی کا پہلا لیکچر ہوگا, اس کا یہ انفلوئنس میرا نہیں ہوگا, امپیکٹ یہ میرا نہیں ہوگا. محمد علی قلعے کا جو پہلا مکہ ہوگا وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوگا. دنیا میں منٹو کا جو پہلا افسانہ آیا ہوگا وہ اتنا کارگر نہیں ہوگا. فیض کی پہلی شاعری اتنی طاقتور نہیں ہوگی. اقبال کی شاعری کو جلا دیا اقبال نے. ہر بندے کی جو فرسٹ اٹیمپٹ ہوتی ہے, ایون کہ صوفیہ اور ولی اللہ کی بھی جو فرسٹ اٹیمپٹ ہوتی ہے, وہ بڑی افیکٹو نہیں ہوتی. آپ کو پریکٹس کر کے ایک بات یاد رکھیے گا, دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں 10,000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری میں آپ اگر کامیاب لوگوں کی اور دنیا کے نارتھ سٹارز کی ساری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجیے, آٹو بایوگرافیز کو, بایوگرافیز کو, ایک چیز آپ کو کامن ملے گی, یہ سب کے سب ڈھیٹ لوگ تھے. ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ ہم نے ہار نہیں مانی. ان سب کو پتہ لگ گیا تھا کہ اگر ہم نے ہار مانی تو زمانہ دنیا ہمیں روند کے چلی جائے گی. ان سب کو پتہ لگ گیا تھا یہ جو کرٹیسزم مل رہا ہے. آپ ایک لمحے کے لیے میں آپ سب سے آپ کی پرمیشن سے کوشچن پوچھنے لگا. آپ میں سے کوئی اسماعیل ننگلی کو جانتا ہے جی؟ فوری طور پہ بتانا, اسماعیل ننگلی. نو. آپ میں سے فزکس کا پروفیسر یا ٹیچر کو بیٹھا ہوا جی؟ اگر بیٹھا بھی ہوگا تو ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا. اسماعیل ننگلی کو کوئی نہیں جانتا. سو اوکے جی, اسماعیل ننگلی از اے سائنٹسٹ, بڑا فیمس نام ہے. اب میں ایک اور نام پوچھنے لگا, آپ نے بتانا ہے آپ میں سے کس کس کو نام بتا. رائٹ بردرز, وہ پورا گورنمنٹ کالج جانتا ہے. کیوں جانتا ہے؟ ایک وقت میں 2 لوگ تھے جی, 2 پارٹیز تھے. اسماعیل ننگلی پارٹی جس کو گورنمنٹ کا فنڈ تھا, گورنمنٹ کی سپورٹ تھی, میڈیا ساتھ تھا, دنیا کے بیسٹ ریسورسز تھے. ایک اسائنمنٹ تھی امریکہ کی گورنمنٹ کی طرف سے. اس سائنٹسٹ کو اسائنمنٹ یہ ملی تھی کہ تم نے کوئی ایسی مشین بنانی ہے جو ہوا میں اڑے. فقط 2 مکینک تھے, سائیکل مکینک. ابا سے کٹ پاڑی, اماں سے پاڑی ہے, زمانہ برا کہہ رہا ہے, تم نہیں کر سکتے. ہر کوئی کانوں میں کہہ رہا ہو ہی نہیں سکتا. ہر کوئی کہہ رہے موٹیویشنل اسپیکر صرف باتیں کرتے ہیں. اور یہ کسی انجان ویرانے میں پکڑ کے سائیکل کو جہاز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاز بن جاتا ہے, 3 دن تک دنیا کو پتہ نہیں لگتا جہاز بن چکا ہے. کیوں؟ آج اس پہ پوری کتاب لکھی گئی ہے. اس کتاب کو لکھ لیجئے گا, اسٹارٹ ود وائی.
written by Simon Sinek. وہ کتاب کیا کہتی ہے؟ جس کا وائی اسٹرانگ ہوتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. ریسورسز میٹر ہی نہیں کرتے, ڈگری میٹر ہی نہیں کرتی, ایجوکیشن میٹر ہی نہیں کرتی, پیسہ میٹر ہی نہیں کرتا. میٹر کرتا ہے آپ کا جذبہ, کیونکہ جذبے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ریسورسز چیزیں بعد میں خود پیدا ہو جاتی ہیں. آپ میں مقناطیسیت ایسی آ جاتی ہے کہ چیزیں خود آپ تک آنے لگ پڑتی ہیں, رستے آسان ہونے لگ پڑتے ہیں. سو آئی ریکویسٹ, میری آپ سے گزارش ہے 100 بار گر جائیں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن گرنے کے بعد اٹھیں اور چھا جائیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے کہ ایک موبائل فون ایک بچے کے لیے ایک پوائزن ہے اور کتنا اس لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, لیکن ایز بینگ میرا ایک بھانجا ہے اور میری جو سسٹر ہے, میں خود اپنے انوائرمنٹ اپنے گھر میں یہ سینیریو دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ جب بچہ رو رہا ہے اور کسی سے چپ نہیں ہو رہا, جیسے اس کو موبائل پہ بیبی شارک لگا کے دیا جاتا ہے تو فوراً سے چپ ہو جاتا ہے. تو میں نے جب اس کو خود سے, جب میں اسے کافی دیر سے چپ کروانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن نہیں چپ ہو رہا, ٹھیک ہے, جیسے میں نے اس کو دیے تو وہ چپ ہو گیا. اب میں خود خوش ہو رہی ہوں, شکر ہے میں نے اس کو چپ کروا دیا. تو مجھے آپ ٹپ دیجیے, اور جو اور مائیں ہیں ان کو بھی ہمیں ایسی ٹپ چاہیے کہ ہم اس وقت کیا کر سکتے ہیں, اس کا کوئی الٹرنیٹو بتا دیں. بہت شکریہ جی. ہمارے زمانے میں لوریاں ہوتی تھیں اور وہ لوریاں اتنی افیکٹو تھیں, وہ لوریاں کہیں نہ کہیں ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو پروگرام کرتی تھی. وہ لوریاں کیا تھیں؟ اللہ کاکا, سو جا کاکا, اللہ رنگ لائے, اللہ خیر کرے. اس میں کہیں نہ کہیں ایمان شامل ہو جاتا تھا. یہ جو بیبی شارک ڈو آیا نا, اس نے کیا کیا ہے کہ ہمیں اصل میں ایک مشین مل گئی ہے جو ماں کا رول پلے کر رہی ہے. اس میں نہ ایمان ہے, نہ یقین ہے, نہ توکل ہے. ہمارے پاس سب کے لیے وقت ہے, اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے. میں ریکویسٹ کروں گا, ماں کو ٹرین ہونا چاہیے. ماں کو وہ 10 لوریاں اپنی نانی سے سیکھنی چاہیے تھی. ماں کو اپنی ماں سے وہ 2 لوریاں سیکھنی چاہیے تھی. جو سونے کا ٹائم تھا جس میں ایسے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ماں کو 2-4 صورتیں, کچھ اچھا کلام, کچھ بزرگان دین کے واقعات سناتی تھی, نیند بھی آ جاتی تھی اور ہمارے سب کانشیس میں ایمان بھی چلا جاتا تھا. یہ یاد رکھیے گا. یہ اگر وقت پہ چیزیں پلانٹ نہ ہوئی ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے. تو اگر آپ کے پاس وقت ہے, اور یہ ہونا چاہیے خدا کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے وقت ہونا چاہیے. اگر وقت ہے تو پھر دنیا کی بیسٹ کمپنی ماں اور باپ کی کمپنی ہے. دنیا کی بدترین کمپنی ان دوستوں کی کمپنی ہے جن کو آپ نے ٹٹولا نہیں سمجھا نہیں, اور انہوں نے آپ کو ہائی جیک کر کے نشے تک پہنچا دیا یا پھر کسی غلط آکام تک پہنچا. یہ بابو کی طرف آپ اور شفاق احمد صاحب اشارہ کرتے رہے ہیں, اگر موجود ہے تو ہمیں کیسے ملیں گے؟ اوکے جی, تھینک یو. اچھا, گزارش یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری ٹرم ہے. اقبال کی ٹرم ہے, شاہین کی. پچھلی گورنمنٹ میں میاں دے نعرے وجن دے, شیر آیا یہ نعرے تھے. میاں صاحب شیر تو نہیں تھے, یہ ٹرمز تھی ساری کی ساری. بابا بھی ایک ٹرم ہے. اس کو آپ کوئی مذہبی نہ بنائیں, اس کو آپ جسٹیفائی نہ کریں, اس کے لیے لڑے نہ. ایک بڑی سمپل سی ٹرم اشفاق صاحب نے متعارف کروا دی. انہوں نے اس کو خود ایکسپلین بھی کر دیا. انہوں نے کہا, کسی نے پوچھا بابا جی یہ بتائیں بابا کون ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میری پوتی ہے یہ بھی بابا ہے. تو کسی نے پوچھا یہ بابا کیسے ہے؟ انہوں نے کہا جی کل گرمی کا دن تھا, باہر ڈاکیا ڈاک لے کر آیا. یہ ڈاک وصول کرنے کے بعد اس ڈاکیے کو روک کے کہتی ہے کہ بابا جی رک جائے, میں ٹھنڈا پانی پلانا چاہتی ہوں. بھاگ کے گئی ہے, ٹھنڈا پانی لے کر آئی ہے, اس بابے کو پلایا اور کہا اب آپ جا سکتے ہیں. بابا اشفاق نے کہا جو آسانیاں پیدا کرتا ہے وہ بابا ہوتا ہے, جو دوسروں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرتا ہے وہ بابا ہوتا ہے. اس کا کوئی تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق بال سفید ہونے کے ساتھ نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نالج اور ڈگری کے ساتھ نہیں ہے. اس کا تعلق ہے آپ کی ویلیوز اور ایتھکس کے ساتھ. اگر آپ میں ایتھکس ہیں, ویلیوز ہیں, کریکٹر ہے, آپ اس پہ بھی مہربان ہوں گے جس کو پہلی بار ملے. لیکن آپ میں اگر نہیں ہے تو آپ اپنے رشتے نہیں نبھا سکیں گے. ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے سامنے ضلع کچہری ہے, اس میں سکے بہن بھائی لڑ رہے ہیں. بابا وہ ہے جو دوسرے کی زندگی میں آسانی پیدا کرتا ہے. بابا وہ ہے جو دعا لینے کا فن جانتا ہے. کیا بولا؟ دعا وہ لے سکتا ہے جو خدمت کرتا ہے, دعا وہ لے سکتا ہے جو سیوا کرتا ہے, دعا وہ لے سکتا ہے جو آسانی پیدا کرتا ہے, دعا وہ لے سکتا ہے جو رستہ دے دیتا ہے, دعا وہ لیتا ہے جو اظہار کر دیتا ہے. تو آپ اگر آسانی پیدا کرنے والے بن گئے ہیں تو آپ یاد رکھیے کہ دیا جائیں گے آپ کے اندر. وہ دیا خود ہی بھامڑ بنے گا, وہی والکینو بنے گا اور اسی سے سارا جگمگ ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا جی, تھینک یو.